حقیر سے شخصاً یہ سوال کیا، اور یہ ایک مسئلہ تاریخ کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ علماء اہل سنت کے پاس ان کی کتب میں کثرت سے یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر کا مولا متقیان کی بیٹی بی بی ام کلثوم کے ساتھ عقد ہوا تھا، نکاح ہوا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں تاریخی حوالے سے کیا یہ حقیقت ہے یا ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو رکھا گیا۔ ناظرین گرامی، اگر کوئی تاریخ میں تھوڑی دقت کرے، تھوڑا غور و فکر کرے، تو اس کے لیے دو دونی چار کی طرح یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا اور اس کے لیے عیاں ہو جائے گا کہ یہ فقط اور فقط ایک جھوٹی بات ہے کہ جس کو ایک حقیقت کو چھپانے کے لیے جس جھوٹ کو گڑا گیا۔ حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عمر جب اسلام لے کر آئے ہیں تو ان کی عمر 40 سال تھی، 40 ایئرس۔ تمام علماء اس بات کے قائل ہیں، سنی ہو شیعہ ہو، ہر مسلمان اس بات کے قائل ہے۔ حضرت عمر کی عمر 40 سال اسلام کے وقت، اور جب قتل ہوا حضرت عمر کا، جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت ان کی عمر 63 سال، 63 ایئرس۔ جب اسلام لے کر آئے ہیں حضرت عمر 40 سال کے، اور اس وقت مولا متقیان 9 سال کے ہیں۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین کی جب شادی ہوئی ہے تو حضرت امیر المؤمنین مولا متقیان کی شادی کے وقت ان کی عمر 25 برس ہے، 25 ایئرس، یعنی کہ حضرت عمر کو اسلام لائے ہوئے 16 سال گزر چکے ہیں۔ یعنی یہ کہ جب مولا متقیان کی شادی ہوئی ہے تو مولا متقیان 25 برس کے اور حضرت عمر 56 ایئرس کے ہیں، 56 سال کے، شادی کے وقت مولا متقیان کی۔ ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، ابھی مولا کی حضرت فاطمہ الزہرا سے عقد ہوا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس وقت حضرت عمر کی جو عمر ہے وہ 56 ایئرس۔ مولا متقیان کی شادی کے بعد پہلی جو اولاد ہے، پہلے جو فرزند ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام، تیسری جو دختر ہے، تیسری جو بیٹی ہے وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اس کے بعد چوتھی آخر میں آ کے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ یہ جو عقد ہوا ہے یہ 17 ہجری میں، 17 ہجری میں بی بی ام کلثوم 5 یا 6 سال کی چھوٹی بچی ہے۔ حضرت عمر کی عمر اس وقت 60 سال ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انسان، سیرت حضرت عمر رہی کہ جب ان کی خلافت کا دور رہا کہ جو 10 یا 11 سال ہے، اس کے اندر حضرت عمر سارے کے سارے اصحاب اور مسلمانوں کو سختی سے منع کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے، ملامت کرتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی مت کرو، اس لڑکی سے شادی کرو جو تمہارا کفو ہو اور تمہارے کیا برابر ہو، تناسب ہو تم لوگوں کے درمیان۔ یہ حضرت عمر کی سیرت رہی جس کو علماء اہل سنت نے نقل کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عمر وہ کام کہ جس کی وہ خود سرزنش کرتے ہوں، ملامت کرتے ہوں، اس کو خود انجام دے آ کر۔ اور دوسرا وہ علی کے جو باب مدینۃ العلم ہے، تمام علماء اہل سنت اس بات کو مانتے ہیں، وہ کیسے اپنی 5 سال کی یا 6 سال کی بچی، جو کھیلتی کودتی بچی کی عمر اس دور میں کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے، 5 یا 6 برس کی بچی کو 60 سالہ بوڑھے کو، علی کے جو باب مدینۃ العلم ہے، وہ اپنی بیٹی کو 60 سالہ بوڑھے کو دے دے عقد میں۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ جھوٹ ہے جو فقط اور فقط اس لیے باندھا گیا کہ تاکہ وہ ایک حقیقت کہ جو علماء اہل سنت کی کتب کے اندر موجود ہے، جس کو بعض منصف علماء اہل سنت قبول کرتے ہیں کہ حضرت عمر بی بی نبی کی شہادت کے بعد، نبی کے گزر جانے کے بعد بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر آئے، در کو جلایا، حضرت محسن شہید ہوئے۔ اس حقیقت کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹ باندھا گیا کہ بھئی عمر اور علی کے درمیان تو ایک دوستی تھی، وہ داماد تھے، تاکہ یہ جو حقیقت ہے اس کو بالکل کمرنگ کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تاریخی حوالے دیے، اب قضاوت کرنا ہمارے سامعین کا کام ہے، ناظرین کا کام ہے، وہ خود آ کے تحقیق کریں، ہمارا کام بیان کرنا تھا۔ اور حضرت عمر کی جو 14 بیویاں تھی، ام کلثوم تھی، لیکن وہ ام کلثوم بنت جزعی نام کی آدمی کی بیٹی تھی، کہ جو ام کلثوم نہ کہ مولا علی کی بیٹی۔ ہرگز ایسا نہیں ہوا تاریخ میں، اور یہ بالکل ایک غلط اور جھوٹ ہے۔ حضرت ام کلثوم کا جو عقد ہوا تھا، جو نکاح ہوا تھا، وہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عون بن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تھا، کہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔
حضرت ام کلثوم کو مولانا متقیان نے جعفر طیار کے بیٹے حضرت عون بن جعفر طیار کو دیا تھا، اور اپنی دوسری بیٹی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو حضرت جعفر طیار کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو دیا تھا۔ اور اس دور میں یہ بات بھی تاریخی کتب میں موجود ہے کہ اس دور میں یہ رسم تھی کہ ہاشمی اپنی بیٹیاں ہاشمیوں کو دیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیے فکر کیجئے، تاریخ میں تھوڑا تتبع کیجئے، غور و فکر کیجئے، تاکہ ان جیسے جھوٹوں سے اور ان جیسے دھوکوں سے بچا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی سیدنا